اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ سامنے محترم، اس وقت میں حج کی سعادت کے لیے موجود ہوں، اور حج وہ اسلامی رکن ہے کہ جو خدا سے قربت اختیار کرنے کا بہترین طریقہ ہے، جو ہماری گناہوں کی معافی کا بہترین وسیلہ ہے، اور جو خدا کے گھر میں خدا سے حاجات طلب کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ سامنے محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر حج کو واجب قرار دے دیا، اور یہ حج وہ اسلامی رکن ہے کہ جہاں پر تمام ملت مسلمہ رنگ و نسل و فرقے سے بالا تر ہو کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور خدا کے گھر میں خدا کو لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں۔ سامنے محترم، حج خدا کی عبادتوں کو سمیٹنے کا ایک بہترین وسیلہ اور طریقہ ہے، اور حج ہی کا ایک رکن ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ سامنے محترم، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ حج کا وہ رکن کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے وہ منظر پیش کرنا چاہوں گا کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریوں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے۔ سامنے محترم، ایک بہت بہترین اور ایک ایسا منظر ہے کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں اکڑ کر نہیں چل سکتا۔ یہاں پر کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام مسلمان برابر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو طریقہ ہے اور اس کو جمع کرنے کا جو طریقہ ہے، کنکریاں جمع کرنے کا طریقہ ہے، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ سامنے محترم، کنکریاں کسی دکان پر نہیں موجود یا کسی بڑے اسٹور پر موجود نہیں ہے کہ آپ جائیں، پیسے دیں اور کنکریاں خرید لیں، نہیں، بلکہ کنکریاں، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی بھی ایسی پہاڑی پر آنا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو پتھر ایک مخصوص تعداد میں مل سکیں اور ایک مخصوص سائز میں اویلیبل ہوں۔ سامنے محترم، اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں، یہاں پر بہت سارے حجاج کرام جو ہیں وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کر رہے ہیں، اور سامنے محترم آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کنکریاں ملنا بعض اوقات اتنا آسان نہیں ہوتا، پتھروں کو توڑا جاتا ہے اور اس کے بعد کنکریوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ سامنے محترم، یہ وہ ایک انسان ہے، وہ مسلمان ہے کہ جو شاید اپنی اکڑ میں چلتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے، جب وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے اس حج کے موقع پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ تو سامنے محترم، یہ وہ منظر ہے کہ جہاں پر تمام حجاج کرام جو ہیں ان پہاڑوں پر آ کر جو ہے وہ کنکریاں جمع کرتے ہیں، اور وہ کنکریاں جمع کرنے کے بعد ان کنکریوں کو 60 کی تعداد میں شیطان کو مارا جاتا ہے۔ سامنے محترم، کنکریاں جمع کرنے کا یہ طریقہ ایک بہت بہترین طریقہ ہے، جس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ انسان کو کسی دوسرے انسان پر برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ رنگ، مذہب اور دولت اور پیسے سے بالا تر ہو کر تمام لوگ اس دشواری سے گزرتے ہوئے اور اس پروسیس سے گزرتے ہوئے پہاڑوں پر آتے ہیں، اور چاہے وہ چھوٹے پہاڑ چڑھیں یا چاہے وہ بڑے پہاڑ چڑھیں، اور وہ کنکریوں کو جمع کرتے ہیں اور خدا سے قربت کا اظہار کرتے ہیں۔ سامنے محترم، اس وقت ہم یہاں پر کنکریاں جمع کر رہے ہیں، یقیناً یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ حج کا وہ عمل ہے کہ جہاں پر ہم جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی جزا انشاءاللہ تعالی عزیز عطا فرمائے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو پروسیجر ہے اس کے ذریعے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جو تم پہاڑوں پر چڑھ کر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کر رہے ہو، یہ فقط اس دن کے لیے نہیں ہے کہ فقط یہ حج کے موقع پر استعمال ہوں، بلکہ ہمیں ہمیشہ شیطان سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے، شیطان کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور ہمیشہ شیطان سے دوری اختیار کرتے ہوئے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کرنا ہے، خدا کی دی ہوئی رحمتوں کا اقرار کرنا ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ شیطان ہمیں کتنا ہی بہکائے، چاہے وہ حج کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ہمیں شیطان سے دوری اختیار کرنی ہے اور اللہ سے قربت اختیار کرنی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی لوگ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی جلد از جلد یہ اسباب پیدا فرمائے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔